أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین. اچھا جی، آج کی آیت ہے ہماری انشاءاللہ 26. ان اللہ، بے شک اللہ، یعنی انڈیڈ اللہ، لا دیٹ از ناٹ، یعنی کہ نو کے لیے جو ہے لفظ آتا ہے. یستحیی کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ہا، یا اور یا. ہا یا حیا، یہاں اس سے روٹ ورڈ ہے اس کا. اس میں نہ یا ہے، سین، تا، یہ تینوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے ہا یا. ایک منٹ دیجیے گا مجھے. اچھا، یستحیی ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور ان دیٹ از ٹو، یضربا دیٹ از ضاد را با ضربا. صحیح ہے، ضربا. ضاد را با ضربا کا معنی ویسے کیا ہوتا ہے؟ ویسے ہوتا ہے مارنا. نہیں، میں وقت وہیں پڑھا ہونا چاہیے. آپ کا پین لکھا ہوتا ہے؟ آپ اپنی پین بھی کرا دینا. اچھا، یا ضربا ضربا، ضربا کا معنی ہوتا ہے مارنا، لیکن یہاں پر اس کا معنی کیا ہے؟ جیسے مثال بیان کرنا. صحیح ہے، بیان کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو، ایک منٹ، یہ اس طرف والی چلتی ہے، ادھر والی چلتی؟ ادھر والی، اوپر والی طرح. تھینک یو. ایک منٹ، سوری، میں یہ کنیکٹ کر لوں نا. ہو گیا کنیکٹ. اچھا جی، اب اس میں دیکھیں کہ ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے ہا یا اور یا. ٹھیک ہے، ضربا اس کا روٹ ورڈ ہے. ضربا کا معنی ویسے ہوتا ہے مارنا. ٹھیک ہے، لیکن ضربا کا معنی جو ہے وہ مثال بیان کرنا بھی ہوتا ہے. جیسے کبھی کبھی اس طرح سے اردو میں بھی ہوتا ہے ضرب المثل. کبھی کسی نے پڑھی ہے یہ چیز؟ ضرب المثل. جی ضرب المثل کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر. یہ عربی کا ہی لفظ ہے جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس میں دیکھیں ضرب المثل اس طرح سے لکھا ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اور مثال بیان کرنا. تو آپ کو پتہ ہے جو لفظ ہوتا ہے نا، لفظ یعنی کہ یہ لفظہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لفظہ، اسی سے لفظ بنتا ہے الفاظ. لفظ کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز جو کہ پھینکے ماری جائے. منہ سے نکلی ہوئی کوئی چیز، جس جو کہ کہتے ہیں نا منہ سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، منہ سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی. تو یہ لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینک کے مارنا کوئی چیز. تو جو بات ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے ہم پھینک کے ہم اس کو دے رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک دفعہ ہمارے منہ سے نکل گئی تو پھر وہ واپس نہیں آتی. لفظوں کے تیر. بس اسی حساب سے نا ضربہ کا معنی ویسے تو مارنا ہے، لیکن یہاں پر محاورتن یعنی فریز کے طور پہ یہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ یضربا، یعنی بیان کرنے کے لیے، یعنی ٹو ایکسپلین اور ٹو سیٹ فورتھ. یہاں پہ لکھا ہے یعنی کہ مطلب اس درمیان سامنے پیش کرنے کے. ٹھیک ہے، ان ٹو یضربا مثلا an example, set forth an example. ما like بعودتن. یہ بعودتن کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ ہے، یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ روٹ ورڈ ہے. وہ ہے اس میں با ہے، عین ہے اور ضاد ہے. باس سے با، عین اور ضاد. باز کا کیا مطلب ہوتا ہے اردو میں؟ باز، کچھ ہاں کچھ، یعنی کہ ویسے تو باز کا مطلب ہوتا ہے کچھ، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہے بعودتن کا معنی ہوتا ہے مچھر. اب آپ کو پتا ہے کہ مچھر جو ہے وہ اتنا باریک بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ بالکل باریک ہوتا ہے جو آپ کو بھن 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 کان میں کرتا ہے، نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو وہ مطلب
मच्छर का भी कुछ हिस्सा है, फर्ज करें छोटा सा है, इतना बारीक, तो इसीलिए इसका माना बाऊदतन है। तो फमा फौकहा, या जो उससे भी ऊपर है, यानी उससे भी छोटा है। तो साइंस के हवाले से अगर हम बात करें ना, तो जो मतलब यहाँ पर पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन्नल्लाह ला यस्ताही, यानी अल्लाह ताला इस बात में शर्म नहीं करता। या हया, अशेम्ड, हया शर्म करना, या अपने आप को सोचना कि मैं बहुत ज्यादा मतलब अल्लाह ताला जिसकी शान तो बहुत बुलंद है ना, तो अल्लाह ताला ये नहीं इस बात में शर्म नहीं करते कि कोई भी छोटी सी भी मिसाल दे के बताएं। क्यों? इसलिए क्योंकि असल चीज मिसाल नहीं है, असल बात क्या है? असल बात है वो चीज बयान करना जिसके बारे में मिसाल बयान की जा रही है। जैसे अगर मैं आपको कोई बात समझाना चाह रही हूँ, तो मैं उसके लिए कोई एग्जाम्पल आपको बताऊंगी कि जैसे फला 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 ऐसी कोई बात करूंगी, या किसी जानवर की मिसाल देती हूँ या कुछ देती हूँ, तो असल में वो जानवर हमारा टॉपिक नहीं होता। हमारा टॉपिक क्या होता है? जिस चीज की वजह से मैं वो मिसाल दे रही हूँ, ऐसे ही है ना? तो इसी तरह अल्लाह ताला अपने उस टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हैं और उस चीज को समझाना ज्यादा जरूरी समझते हैं, बजाय इसके कि वो किस मिसाल को समझा रहे हैं, या वो किस चीज की मिसाल दें। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह इस बात से शर्म नहीं करता कि भले से वो मच्छर की मिसाल बयान करे या उससे भी छोटी किसी चीज की। अब होता क्या था कि जैसे अब कुरान आपको पता है कि जो इस वक्त हमारे पास जो फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में मौजूद है, इस फॉर्मेट में नाजिल नहीं हो रहा था। कभी किसी सूरत की आयत नाजिल हो रही थी, कभी मक्की सूरतों की जो हमारे पास कलेक्शन है, आप देखते हैं वो 30th पारे में आता है, आखिरी पारे में जाके, हालांकि उसको नुजूल के एतबार से शुरू में आई हैं वो सारी सूरतें। जब नबूवत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे स्टार्ट हुई थी, उन दिनों में सबसे पहले जो सूरतें आई हैं वो छोटी छोटी ये वाली सूरतें पहले आई हैं। हालांकि उनको जब तरतीब में रखा गया तो वो सबसे आखिर में रखा गया, और तरतीब जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से ही जो है वो थी। जो भी बुक फॉर्म में जिस तरह रखी गई है ना, कि इसके बाद ये वाली सूरत होगी, इसके बाद ये वाली सूरत होगी, इसके बाद ये आयत होगी, ये सारी तरतीब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा के ही जो है वो तरतीब बनवाई। तरतीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हो चुकी थी। हाँ, कंपाइलेशन एज अ बुक फॉर्म ये बाद में हुई है, ठीक है। लिखा हुआ था हर जगह पे, कहीं ना कहीं बस तब टुकड़ों में लिखा हुआ था, जगह जगह किसी के पास कहीं कुछ लिखा था, किसी के पास कहीं कुछ लिखा था, लेकिन इनको तरतीब पता थी। तो आप देखिए कि कुछ ऐसी सूरतें थी, जैसे कि एक जगह पे जो आपने सूरतुल अनकबूत का नाम सुना? जी। सूरतुल अनकबूत, अनकबूत का क्या मतलब होता है? स्पाइडर। यस, स्पाइडर और स्पाइडर वेब। अनकबूत जो है वो स्पाइडर वेब होता है। तो अल्लाह ताला ने मकड़ी के घर की मिसाल दी है इस सूरत के अंदर, सूरतुल अनकबूत में, कि जो लोग दुनिया में जो शिर्क करते हैं या जो सहारे, शरीकों के सहारे ढूंढते हैं अल्लाह के सिवा, वो तो ऐसे हैं, उनका उनका उनके सहारे तो इतने वीक हैं जैसे कि स्पाइडर वेब। स्पाइडर अपना घर बनाती है ना वेब के अंदर, तो स्पाइडर वेब कितना वीक होता है ना, फौरन ही एक फूंक में भी खत्म हो जाता है। जरा सी तेज हवा चले तो खत्म हो जाए, हाथ मारो तो बस खत्म हो जाए। और वो तो अपने उस हिसाब से उसको तो बहुत, वो अपने आप को बहुत सेफ महसूस करती होगी ना वो, उसका स्पाइडर उस हिसाब से। तो आप देखिए कि सबसे कमजोर घर जो है वो मकड़ी का घर है। और उन्होंने अल्लाह ताला ने ये मिसाल देकर बताया कि मकड़ी के घर से भी ज्यादा कमजोर हैं इनके ये सहारे, जिनके ऊपर ये तकिया करके बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर ये वो करके बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं, तवक्कुल करके बैठे हैं। तो ये एक मिसाल अल्लाह ताला ने बयान की। उसके अलावा अल्लाह ताला ने मक्खी तक की मिसाल बयान की। और मक्खी की मिसाल में क्या बताया अल्लाह ताला ने कि जो जिन लोगों को ये शरीक बनाते हैं, ये तमाम शरीक मिलकर, और ये सारे लोग मिलकर जो है वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। आपको पता है मक्खी यानी जो फ्लाई, हाउस फ्लाई होती है, उसकी आईज कैसी होती हैं? पढ़ा होगा ना आपने बचपन में इंसेक्ट्स के बारे में, आयशा ने पढ़ा होगा अभी। जी। बताएं आईज कैसी होती है आयशा? जी। नॉर्मल आईज होती है, हमारी जैसी आईज होती है फ्लाइज की। हाउस फ्लाई की आई कैसी होती है? नहीं, कैसी होती है? उनकी आईज
زیادہ تر بلیک ہوتی ہے اور لائک چھوٹی سی ہوتی ہے. نہیں بیٹا، ان کی آئیز کمپاؤنڈ آئیز ہوتی ہے. کمپاؤنڈ آئیز کے بارے میں پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ملٹیپل ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی. ان کی ایک آنکھ کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں، کمپاؤنڈ آئیز ہوتی ہیں ایک آنکھ کے اندر، ایسے 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 ایسے. اور آپ دیکھیں کہ آپ اگر اس کو کیچ کرنا چاہیں تو آپ اس کو کیچ نہیں کر پاتے. اگر آپ اسے کیچ کرنا چاہیں، آپ اس کو بھگانا چاہیں، آپ اس کو مارنا چاہیں، وہ فوراً اڑ جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا جی. اس وجہ سے، کیونکہ اس کی کمپاؤنڈ آئیز ہوتی ہیں اور اس کو بہت زیادہ نظر آتا ہے ہم سے زیادہ. تو اتنی چھوٹی سی چیز جس کو ہم جو ہمیں بے بس کر کے رکھ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اور تمہارے جو شریک ہیں وہ تو ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اور چلو بنانا تو دور کی بات ہے، تم تو اگر یہ تمہارے کھانے پہ بیٹھ جائے اور کھانے سے بیٹھ کے تمہارے کھانے کا کچھ حصہ یہ لے کے اڑ جائے تو تم اس چیز پر بھی قادر نہیں ہو، اس چیز کی بھی تم طاقت نہیں رکھتے کہ تم اس سے اپنا وہ کھانا کا حصہ چھڑا لاؤ. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ یہ میں آپ کو ایگزیکٹ آیت کا میننگ بتا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اس مکھی کو چیز کر کے اس سے وہ چیز لے سکو جو وہ تمہارا کھانا لے گئی. آپ کو پتہ ہے جب کوئی مکھی آپ کے کھانے پر یا آپ کی جگہ پہ کہیں پہ بیٹھتی ہے تو وہ اپنے پروں میں یا اپنے پاؤں میں کچھ نہ کچھ اٹھا کے لے جاتی ہے، اور وہ اتنا مائنیوٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ اس سے لے نہیں سکتے. آپ اسے پکڑ بھی لیں تو آپ اس سے لے تو نہیں کر سکتے. سنیں اس کو لے جائیں نا، سنیں اس کو لے جائیں، چھوڑ دو نا. آپ بابا بلا رہے ہیں. اچھا جی، تو آپ اس کو لے نہیں سکتے واپس. تو یہ دو مثالیں جب اس طرح کی، مطلب اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں ویسے تو، لیکن یہ دو مثالیں جب بیان کی گئی نا تو منافقین جو تھے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ تھا، جن کے دلوں میں ایمان کی کمی تھی، وہ کیا کہتے تھے؟ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسی مثال ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن جیسی اتنی بڑی کتاب میں ایسی مثالیں، مکھی مچھر کی، مکھی اور مطلب اسپائڈر کی مثالیں، مکڑی کی مثالیں، کوئی مثال ہوئی؟ مطلب بیسک ان کا کیا تھا انداز؟ صرف کیڑے نکالنا. جب ہم کسی سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کوئی کسی چیز کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی سمجھنا نہ چاہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے تاکہ دھیان ہٹا سکے لوگوں کا، باقیوں کا بھی دھیان ہٹائے. تو ان کا یہی کام تھا کہ وہ دوسروں کو بھی نہیں صحیح سے دیکھنا دینا چاہتے تھے، وہ بس دھیان ہٹاتے تھے. تو یہی وہ چیز تھی کہ وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے. تو اس اعتراضات کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے دیا یہاں پر کہ ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ کو اس بات میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی. اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں اس کی سائنٹیفک ریزن. کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ملیریا کا مچھر ہوتا ہے، ملیریا کا جو مچھر ہوتا ہے وہ ملیریا کاز کرتا ہے نا؟ لیکن جی. وہ جو ملیریا کاز کرتا ہے، یہ جو گولتا ہے نا، یہ آپ کو یہ فیمیل جو ہے وہ شو کرتا ہے. یعنی کہ جب بھی آپ یہ گولتا دیکھتے ہیں نا تو اس کے اندر جیسے ضمیر جو ہے وہ فیمیل ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کرسی ہوتی ہے، پنکھا ہوتا ہے، اسی طرح جب ہم کسی بھی چیز کو نان لیونگ تھنگس یا لیونگ تھنگس کے اندر گولتا لگا دیتے ہیں نا تو اس کا مطلب یعنی کہ اس عربی زبان میں وہ ایک فیمیل بن جاتا ہے. تو یہاں پر یہ گولتا سما کے لگا کر اس کا معنی ہے فیمیل ماسکیٹو. اور اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی ڈیزیز کازنگ ماسکیٹوز ہیں نا وہ سارے فیمیلز ہیں. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ اگر آپ نے تھوڑا ریسرچ، میں نے نا بچپن میں جب یہ سائنس میں پڑھا تھا نا تو میں نے پڑھا تھا کہ فیمیل انوفلس ماسکیٹو جو ہے وہ ملیریا کاز کرتا ہے. اور یہاں پر یہ میں دیکھ کے بڑا حیران ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بعوضہ جو ہے وہ بعوضۃ جو ہے وہ یہاں پر میل ہی کا ذکر کیا. کیونکہ میل جو ہوتا ہے ان کے یہاں جو مچھر ہوتا ہے وہ ڈیزیز کازنگ نہیں ہوتا. ڈیزیز کازنگ جو ہوتا ہے وہ فیمیل ماسکیٹو ہوتا ہے. اور فما فوقہا، اور جو اس کے اوپر ہے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں سائنس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو ماسکیٹو ہوتا ہے اس کا جو پر ہوتا ہے نا، مچھر کا جو پر ہوتا ہے اس کے اوپر ایک پیراسائٹ ہوتا ہے جو کہ آپ سوچیں کہ مچھر ویسے اتنا چھوٹا اور اس کے اوپر جو پیراسائٹ ہوگا وہ تو پھر نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتا ہوگا.
وہ پھر آپ کا جو ہے مائکروسکوپک ہوگا. وہ وائرس ہوتا ہے جو کہ مختلف بیماریاں کاز کرتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ چیز یہ کہ فما فوقا یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز, تو اللہ تعالیٰ ایسی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ کوئی شرم نہیں ہے. ہاں جن لوگوں کو زیادہ ہی اپنی کوئی کیا ہوگا بیٹا اس کو لے جائیں نا پلیز. اچھا خاصا میں اندر کمرے میں بیٹھی یہ پوری نا یہ ٹیبلٹ ہلا کے چلا جاتا ہے. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. عائشہ کیا سمجھ آیا مجھے بتائیں. اس آیت میں جی اس میں بیسکلی اس میں اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ لائک بالکل ہی doesn't feel ashamed to share any kind of bad example for the not a bad example. چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ایگزامپل دینے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی چھوٹی بیسیکلی ناٹ بیڈ بٹ چھوٹی چیز. یہ لوگ کہتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ایگزامپل کیوں دیا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی شان ہے اللہ کی اور قرآن اتنا اعلیٰ مرتبہ ہے تو اس میں مکڑی کی مثال کیوں آ رہی ہے, مکھی کی مثال کیوں آ رہی ہے. مکھی جو ہے وہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے تو کیا کہیں گے اس کو ادنا یا بہت ہی کیا کہتے ہیں اسمال تھنگس یا ہمارے ویلیو نہ ہو. جی انسگنیفیکنٹ. ہاں انسگنیفیکنٹ کہہ سکتے ہیں یا پھر بالکل ہی مائنر چیزیں. جی آگے بتائیں. سمجھ آ گئی یہ؟ چلیں آگے چلتے ہیں میں بتا دیتی ہوں. فَأَمَّا الَّذِينَ, اب یہاں پر دو قسم کے لوگوں کا دو قسم کا رویہ ہے. ایک تو آپ کے پاس جو ہے وہ منافق لوگ ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ مومن ہے, پکے مومن. صحیح. قرآن کی ریویلیشن جب ہو رہی ہے تو یہ دونوں موجود ہوتے تھے نا محفلوں میں. تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, جو آمنوا لوگ یعنی کہ ایمان والے بلیورز جو لوگ ہوتے تھے ان کا کیا ریاکشن ہوتا تھا اس قسم کی آیتوں کے اوپر. فَيَعْلَمُونَ, دے نو, یہ یا عین لام میم علم, صحیح ہے نا, یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. ان کو تو پتہ ہے یہ بات, دے نو کیا, انہ الحق من ربہم, کہ اللہ جو بھی بھیجے گا وہ حق ہے, وہ ٹروتھ ہے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ڈس بلیو کرتے ہیں, اور یہ کون لوگ ہیں؟ منافق. صحیح ہے, یہ منافق لوگ ہیں. جو لوگ ڈس بلیو کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ, قاف واو لام قول سے, قول کا معنی ہوتا ہے کہنا, کہ ماذا واٹ, ماذا جو ہے وہ اس کے لیے آتا ہے تعجب کے لیے, کہ کیا کچھ, یعنی کہ کیا کہتے ہیں نا امیزمنٹ میں, ان امیز ہم کہتے ہیں نا واٹ آر یو سیئنگ, اس طرح بولتے ہیں نا, یہ اس طرح سے لفظ آتا ہے. ماذا اراد اللہ, ارادہ کیا اللہ نے, یا اللہ نے چاہا, انٹینڈ, یا اللہ کی کیا نیت ہے, بہذا, اس, بائی دس, مثلا ایگزامپل, اس مثال سے اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے. یہ مطلب اتنی چھوٹی سی بات پہ اتنی ہے, مطلب وہ ہر بات پہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹیڑھا ہی ان کو نکالنا ہوتا تھا نا. although وہ ڈرتے بھی تھے کہ کہیں ہمارے اوپر ہی بات نہ آ جائے, لیکن پھر بھی ان کا شعار نہیں بدلتا تھا, وہ پھر بھی یہی کام کرتے تھے. تو جب بھی اللہ کی آیات نازل ہوتی ہیں تو اللہ کی آیات کے بارے میں جو پراپر یقین ہوتا ہے وہ مسلمانوں کو ہوتا ہے, مومنوں کو ہوتا ہے, اور جو ٹیڑھ نکالتے ہیں ان کو کون ہوتے ہیں؟ وہ منافق ہوتے ہیں, یعنی کہ ڈس بلیورز. جو ایک طرح سے آپ اگر دیکھیں کہ یہ وہ منافق لوگ ہیں جو کہ کبھی بلیورز کی کیٹیگری میں اور کبھی ڈس بلیورز کی کیٹیگری میں, لیکن جب یہ کام, جب یہ دین میں ٹیڑھ پن نکال رہے ہیں نا, جب دین میں کیڑے نکال رہے ہیں, تب یہ کس طرف زیادہ جھکاؤ ہے ان کا؟ منافقین کی طرف, کافرین کی طرف, درمیان میں ہے نا یہ. اب دیکھیں ایک طرف ہے مسلم اور ایک طرف ہے کافر, درمیان میں ہے یہ منافق. صحیح ہے.
اب یہ کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، ان کا وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب لائٹننگ جو ان کی فیتھ کی لائٹننگ ہے وہ بڑھتی ہے، یہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، مومن تھوڑے طرح پریکٹسنگ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر جیسی بجھ جاتی ہے تو کیا ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی بالکل ہی جو ہے وہ بلیورز کی طرف جھک جاتے ہیں، یا جیسے اس وقت یہاں کہ جب یہ دین میں کیڑے نکالنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، حدیثوں کے اوپر لوگ باتیں کرتے ہیں، بھئی ایسے کیوں ویسے کیوں. تیمم جو ہے وہ پورا تیمم کا طریقہ پتہ ہے آپ کو؟ اگر دور دور تک انسان کے پاس پانی نہ ہو اور اس کو جو ہے وہ وضو کرنا ہو تو وہ کیا کرے گا، پاک مٹی یعنی کوئی بھی مٹی جہاں پر دیکھے گا کہ وہ صاف ہے اور اس کے اوپر کسی جانور نے کوئی غلاظت نہیں کی ہے اور صاف ستھری آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ بھلے سے آپ کے فرنیچر کے اوپر پڑی ہوئی دھول ہی کیوں نہ ہو تو وہ پاک ہے، اور اس کے اوپر آپ ہاتھ ماریں گے اور اس کو اور پھر اس کو ہلکا سا پھونک ماریں گے، الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی جو بیک سائڈ ہے نا جہاں پر ہمارے نیلز ہوتے ہیں اس کو پھیریں گے ہتھیلی سے، اور پھر سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی طرف پھیر دیں گے، صرف ہاتھوں کو پھیرنا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ سے پورا کونی تک نہیں جانا، صرف ہاتھوں کو پھیریں گے، اور پھر جو ہے وہ اسی دوبارہ مٹی میں نہیں ڈالنا، پھر اسی ہاتھ کو چہرے پر پھیر لیں گے، بس ہو گیا تیمم. تو اس پر اگر کوئی ٹیڑھ نکالنا چاہے تو وہ کہے گا یہ کیا بات ہوئی، ابھی تو ہم نے پورا وضو کرنا تو ہم تو پورا ایکشن کریں گے، ہمیں تو ناک میں بھی ڈالنا ہے یوں کر کے، اور ہم نے ایسے بھی کرنا ہے، ہمیں پاؤں کو بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں تو سر کے مسا بھی کرنا چاہیے، پورا وضو کرنا چاہیے نا اس طرح سے، ہمیں تو سارے ایکشن کرنے چاہیے، تو اتنا سا کیوں؟ جو ٹیڑھ نکالنا چاہے گا وہ تو نکالے گا، وہ تو اس طرح کی بھی ٹیڑھ نکال سکتا ہے، آج بھی لوگ نکالتے ہیں. اور تو ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو ان کو غسل کرنا تھا، ان کے پر غسل واجب ہو گیا تھا، تو پانی نہیں تھا دور دور تک، تو آپ کو پتا ہے کہ صحرا تھا اس زمانے میں بھی، اور وہ کسی سفر پہ نکلے ہوئے تھے شاید، تو انہوں نے جو ہے وہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو بہت مٹی ہو رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے تم کو، تو انہوں نے کہا کہ مجھ پہ غسل واجب ہو گیا تھا تو میں نے تیمم کیا، میں مٹی میں رول کے آیا ہوں. تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، اگر آپ نے غسل کے لیے بھی اگر تیمم کرنا ہے تو آپ صرف اسی طرح کریں گے جیسے کہ وضو کے لیے کرتے، اور آپ کا غسل بھی ہو جائے گا اس حساب سے. بیسیکلی اصل کیا چیز ہے، اصل ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پاک قرار دیا ہے، تو اس سے پاکی جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عذر موجود ہو، یعنی کہ پانی نہ ہو، اور دور دور تک پانی، ایسا نہیں ہے کہ قریب کسی دوسرے گھر میں برابر میں گھر میں پانی آ رہا ہے اور ہمارے گھر میں پانی نہیں آ رہا، ہم تیمم کر رہے ہیں. آپ برابر گھر سے تھوڑا پانی بورو کر سکتے ہیں، ایک بوتل چھوٹی سی بوتل میں پانی اگر آپ لیں، پورا بالٹی بھر کے وضو کرنا نہیں ہوتا، وضو آپ تھوڑے پانی سے بھی کر سکتے ہیں. چھوٹی سی بوتل ہوتی ہے جو ہماری ایکوافینا والی چھوٹی چھوٹی بوتلیں نہیں ہوتی، کتنے 1/2 لیٹر کی 500 گرامز کی ہوتی ہے میرے خیال میں، چھوٹی سی ہوتی ہے، تو وہ آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں آرام سے. اچھا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو اس مثال سے وہ یہ ٹیڑھا پن کرتے ہیں، نکالتے ہیں، اور ایسی ہی باتوں سے يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، he lets go astray، یعنی کہ گمراہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھیر دیتا ہے ان کے دلوں کو گمراہی کی طرف بہت سارے لوگوں کو. جب انسان، ہم نے شروع میں کیا پڑھا تھا کہ لا ریبہ ذالک الکتاب لا ریبہ فیہ متقین، یعنی کہ تقوی جس کے دل میں ہوگا، جو تقوی اختیار کرنا چاہے گا اس کے لیے تو ہدایت ہے. لیکن اگر کوئی ہدایت نہیں لینا چاہتا اور وہ سوچے کہ میں دیکھوں تو قرآن میں کیا چیز ہے، اور قرآن کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے یا قرآن میں کوئی ایسی بات ڈھونڈنے کے لیے کہ اس سے مسلمانوں کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے، اور اس طرح اس چیز کو کرنے کے لیے وہ قرآن مجید کھولے، تو کیا اسے ہدایت ملے گی؟ اگر اس کی نیت ہی خراب ہے تو اسے ہدایت نہیں ملے گی. تو یضل بہ کثیرا، ایسی ہی چیزوں سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہی ہدایت نہیں لینا چاہتے، وہ ہدایت کے طالب ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا
کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی کوئی سستی چیز نہیں ہے. اگر کوئی ہدایت لینا چاہے گا تو ہی اسے ہدایت ملے گی. اللہ تعالیٰ دل میں طلب دیکھے گا تو ہدایت دے گا, اور اگر وہ دیکھے گا کہ وہ ہدایت لینا ہی نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیا کرتا. سمجھ آ گئی؟ تو ایسے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, اور وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, بہت سوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے. جو لوگ ہدایت چاہیں گے ان کو ہدایت ملے گی. وَمَا يُضِلُّ, اور گمراہ جن کو کرتا ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, وہ وہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں. فا سین اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. فا سین قاف کا معنی ہوتا ہے, فسقہ کا معنی ہوتا ہے حد سے باہر نکلنے والا. یعنی جو انسان اپنی باؤنڈری سے باہر نکلے. کوئی انسان اپنی باؤنڈری سے, کون ہوگا جو اپنی باؤنڈری سے باہر نکلنا چاہے گا؟ اگر فرض کریں کہ ایک بچہ ہے, اس کو کہا گیا کہ بیٹا صرف آپ کی بس اتنی ایریا ہے, آپ نے اس میں کھیلنا ہے اور اس سے باہر نہیں جانا. اگر جیسے آپ فرض کریں آپ اسٹوڈنٹ ہے اور آپ کو جو ہے وہ ایک ٹائم لائن دی جاتی ہے کہ اتنے ٹائم تک آپ نے اسکول میں رہنا ہے, آپ اسکول سے باہر نہیں جا سکتے اس ٹائم پہ. اور کوئی اگر دیوار کود کے گھر اسکول سے باہر بھاگنا چاہے تو وہ کون ہوگا؟ وہ اچھا اسٹوڈنٹ ہوگا؟ نہیں. اس کے بارے میں کیا اچھا گمان تو نہیں کیا جائے گا نا کہ یہ تو اسکول سے ایسے بھاگ رہے. ایسے کوئی اگر کرے گا تو وہ کون ہے؟ فسا سین قاف فسقا. جب انسان اسلام قبول کرتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس باؤنڈری کے اندر آ جاتا ہے. منافق بھی جو ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے نا, وہ پھر اس باؤنڈری کے اندر آ جاتا ہے. جب آپ اس باؤنڈری کے اندر آ گئے تو اب آپ کو اس باؤنڈری کی رسپیکٹ جو ہے اور اس کی اس کو آپ نے اب اس پہ ابائڈ کرنا, یعنی اس کے اوپر کیا کہتے ہیں, اس کو فالو کرنا, اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہو جاتی ہے. جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ گاڑی جب چلانے کے لیے گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو اب آپ کو ٹریفک کے سارے رولز کو فالو کرنا ضروری ہے. لیکن میں یہ کہوں کہ نہیں, میں تو روڈ پہ نہیں, میں تو فٹ پاتھ پہ گاڑی چلانا چاہتی ہوں, میں پارک کے اندر گاڑی چلانا چاہتی ہوں, میرا دل چاہ رہا ہے, تو کیا یہ پاسبل ہوگا؟ یہ صحیح ہوگا؟ نہیں نا. تو ہمیں اگر کوئی کام جو انسان جو بھی جس طرح سے جو چیز جس طرح سے رولز کے ساتھ رکھی گئی ہے اس کو اسی طرح فالو کرنا ہوتا ہے. تو جب آپ ایک اسلام کے دائرے میں اندر آ جاتے ہیں, دائرے کا مطلب ہوتا ہے اس کے سرکل کے اندر آ جاتے ہیں اسلام کے, تو پھر اب آپ نے اسلام کو پوری طرح فالو کرنا ہے. لیکن منافق کیا کرتے ہیں؟ منافق تو اسے فالو ہی نہیں کرتے نا. منافق کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی بار بار اپنی حد سے باہر نکلتے, بار بار کبھی دین میں ٹیڑھ ڈالتے ہیں, کبھی مسلمانوں کو شک میں ڈالنے کے لیے کچھ اور کام کرتے ہیں, کبھی اور کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ سب کون ہے؟ یہ ہے فاسین قاف فاسقین. اور آگے والی آیت جو ہے وہ ان کے مزید فاسقین کو ڈیفائن کرے گی کہ فاسق اور کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ ویک کریں گے. چلیں جی, آج کلاس یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.